کرامات رمضان کرامات رمضان کرامات رمضان کرامات رمضان کرامات رمضان کرامات رمضان کرامات رمضان۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ پر کرم و فضل فرمائے، کروڑوں برکتوں اور رحمتوں کو نزول فرمائے۔ ہم رمضان کریم کے اختتام پہ پہنچ گئے ہیں۔ آپ کو پتہ چلے میرے ساتھ موجود ہیں حافظ جاسم جماعتی، اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے ہمراہ سمیر ہاشمی صاحب۔ ہم کرامات رمضان کی ایپیسوڈ جیسے کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں اور اس پہ کمنٹ کرتے ہیں اور اپنا پیار سے لائک کرتے ہیں اور ہمارے جو ویڈیو ہے اس کو آگے سے آگے شیئر کرتے ہیں، اس کے لیے بہت سے دل کی گہرائیوں سے آپ لوگ کا شکر گزار ہوں میں۔ ہماری اسی ویڈیوز کو آگے سے آگے پیار و محبت دیتے رہیں، اور میں مزید آپ لوگ کے لیے علم کے راستے کھولتا جاؤں گا اور آپ لوگ کو علم سکھاتا جاؤں گا۔ جتنا کو میں سکھا سکتا ہوں، جتنا میرے پاس علم ہے، میں آپ لوگ تک بانٹتا جاؤں گا۔ بتاتا چلوں آج کے ٹاپک کے بارے میں۔ آج کا ٹاپک اور جو آج کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں وہ حافظ جاسم سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ اپنے قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کے ٹاپک کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ صدق اللہ العظیم۔ جی بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت آواز میں ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سنائی، اور آپ لوگ کو بھی بتایا کہ قرآن پاک کی تلاوت آپ لوگوں نے سنی کہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ جو ہے اس پہ آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور رمضان قریب کا مہینہ جو چل رہا ہے اس میں جو آپ کی نیکیاں ہوتی ہیں وہ ڈبل ہو جاتی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے ہماری تلاوت سنی اور آپ لوگ کی بھی نیکیاں جو آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں لکھ دیں۔ امید ہے آپ لوگ سب کے گناہوں معاف کیے جائیں گے، اور ہمارے دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ لوگ بھی ہمارے لیے دعا کیا کریں اور ہماری بھی بخشش فرمائیں اللہ تعالیٰ۔ میں آپ کو بتاتا چلوں آج کے ٹاپک کے بارے میں۔ آج کا ٹاپک جو ہے 17 رمضان المبارک ہے، اس کے اوپر میں آپ کو بات کرتا چاہوں تو غزوہ بدر کے بارے میں اور حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں۔ یہ دو اہم ٹاپک ہیں جو ہمارے اسلام میں ہم دیکھا جائے تو ایک روشنی ادا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ کا بات کی جائے تو حضرت عائشہ کی مدر ہیں، ان کے بارے میں بات کی جائے تو امت کی ماں ہیں حضرت عائشہ صدیقہ۔ ان کو حضرت جبریل نے کہہ دیا تھا کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ ایک حدیث میں نے سنا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایک سبز اس میں کپڑے میں ایک تصویر لے کے اور کہا کہ یہ آپ کی زوجہ ہیں۔ یہ میں نے پڑھا تھا کہیں پہ، آپ لوگ کو بتاتا چلوں، اور بھی آپ کو بتاتا چلوں حضرت عائشہ کے بارے میں کہ امت کی ماں ہے، اور اتنی امیر تھی کہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ان لوگوں نے اپنا سارا کا سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وار دیا تھا، کہ کہا تھا کہ اس ٹائم وہ دور تھا کہ کفار جو سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہوئے ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنا سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا۔ اور بات کیے جائیں غزوہ بدر کے بارے میں تو غزوہ بدر میں 313 مسلمان تھے، اور ایک طرف 1000 کا لشکر تھا کافروں کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے تھے آسمان سے لڑنے کے لیے، اور کہا تھا کہ ہمیں فتح کی تھی، حق اور باطل میں فرق بتایا تھا ہمیں۔ ایک ایسا یہ واقعہ ہے غزوہ بدر کا کہ حق اور باطل کا ہمیں فرق پتہ چلا تھا۔ اس بارے میں ہم لوگ ان سے بات کرتے ہیں اور آپ لوگ کو بھی علم بتاتے ہیں۔ موجود ہیں، ان سے تھوڑا سا پوچھتے ہیں غزوہ بدر کے بارے میں، اور آپ لوگ کو بھی علم سے آگاہ کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کیا تھا اور کیوں پیش آیا تھا۔ جی سمیر بھائی میں تھوڑا سا بتائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ غزوہ بدر میں جہاں حضور نے جو ہے وہ نشاندہی کی تھی کہ یہ والا کافر کٹ کے یہاں گرے گا، یہ والا کافر کٹ کے یہاں گرے گا، اسی جگہ پر اسی مقام پر وہ کافر کٹ کے وہاں گرے تھے جہاں حضور نے فرمایا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جیسے فرمایا کہ جو ہے وہ جو کافروں کا جو تھا لشکر وہ زیادہ تھا، تو آپ کو اس بارے میں بھی علم ہے کہ اسلام پاور رکھتا ہے، اسلام کی پاور ہے، چاہے یہاں بندے 2 ہوں سامنے 100 ہوں، اسلام کی پاور ہے۔
جی جی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں علم دیا اور لوگ کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں نشاندہی کی تھی وہیں پہ کافر جو گرے تھے. ابو جہل جو تھا اس نے حملہ کیا تھا اور حملہ اس نے کروایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا غرقناک کیا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک اسی لیکچر میں ایک صحابی تھے جنہوں نے میں ایک واقعہ سنا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کی نظر کروں کہ میں نے سنا تھا کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ میرا جو سر ہوگا آپ نے مجھے یہاں سے کاٹنے کے بازوؤں سے کہ میرا سر جو سب سے اونچا نظر آئے. اونچے کا ہمیشہ سر نیچا ہی ہوتا ہے. کہ انہوں نے صحابی نے کیا کیا تھا کہ وہ چھوٹا سا ننھا سا بچہ اس میں سے نکلا تھا لشکر میں سے، اور وہ سمجھتا تھا کہ ابو جہل کی یہ میرا کچھ بھی نہیں کر سکے گا، وہ اتنا سا چھوٹا سا بچہ تھا. لیکن اسلام کی پاور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ چھوٹا سا بچہ بھی اس گھر سے نکلا تھا تو اس نے ہمت اور حوصلے کے ساتھ ابو جہل کا جو منہ تھا وہ یہاں سے اتارا تھا تاکہ وہ اتنا چھوٹا سا نظر آئے. اس کو بتایا گیا تھا کہ تیرا سر سب سے نیچا ہوگا. وہ جو کہتا ہوتا تھا کہ میرا سر سب سے اونچا نظر آئے، کہ وہ مرنے سے پہلے بھی اس کی یہ خواہش تھی کہ میرا سر جو ہوگا قلم بھی کرنا ہے تو تم نے یہاں سے کرنا ہے کہ میرا سر سب سے اونچا نظر آئے. لیکن اس بچے نے اس کا سر منہ سے الگ کیا تھا تاکہ وہ سب سے چھوٹا نظر آئے، اور پھر اس کوفے کے ادھر جا کے اس نے پیش کیا تھا اور سب سے چھوٹا سر اس کا دکھایا گیا تھا کہ ہمیشہ جو اونچا سر ہوتا ہے وہ نیچا ہی ہوتا ہے. یہ بتایا گیا اس غزوہ کے اندر، اور حق اور باطل کے بارے میں بتایا گیا اور اسلام کی پاور بتائی گئی ہے. اسلام کی پہلی جنگ تھی اور اسلام کی پاور دکھائی گئی. ناظرین، سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں تھوڑا سا سمیر بھائی سے پوچھتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی کیا اہمیت ہے اور کیا اسلام میں ویلیو ہے اور کیا مرتبہ ہے اور کیا شان اور شوکت ہے، آپ لوگ کو یہ بھی بتاتے ہیں. چلیں سمیر بھائی ہمیں تھوڑا سا بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدہ عائشہ پاک جو تھیں ان کو حضور سے بہت محبت تھی اور حضور کو سیدہ عائشہ پاک سے بہت محبت تھی. اور آپ کو اس بارے میں پتہ ہوگا جو لوگ گئے ہیں کہ جو حضرت عائشہ پاک کا جو حجرہ تھا وہ جہاں حضور پاک کا مزار مبارک ہے وہیں پر تھا، تو ابھی بھی ان کا حجرہ مبارک وہاں پر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پر سب کو جانا بھی نصیب فرمائے. میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سیدہ عائشہ پاک کا ایک شعر پیش کر کے آپ کے پاس میں مائک آپ کے مل کرتا ہوں. مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ، مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ، زوجائے مصطفیٰ سیدہ عائشہ، زوجائے مصطفیٰ سیدہ عائشہ. اور سیدہ عائشہ پاک کی شان کیا ہے؟ کھو گئی جب سوئی بولی سرکار سے، کھو گئی جب سوئی بولی سرکار سے، کیسے ڈھونڈوں اسے آپ بتلائیے، کیسے ڈھونڈوں اسے آپ بتلائیے. مسکرانے لگے سن کے یہ مصطفیٰ، مسکرانے لگے سن کے یہ مصطفیٰ، اور کہا ڈھونڈ لو سیدہ عائشہ، مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ. جی جی، بہت شکریہ. آپ لوگوں نے ہمیں نعت کلام میں مصطفیٰ سنایا، سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان بتائی اور مرتبہ بتایا. آپ لوگ کو پتہ چلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتے جگر سب سے پیاری بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ تھیں. اور سیدہ عائشہ صدیقہ کا جو لقب ہے وہ صدیقہ کے نام سے مشہور ہے، جو حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھیں. جو لوگ نہیں مانتے سیدہ ابو بکر صدیق کو، ان کو کے لیے صرف یہی نام کافی ہے کہ جو امام جعفر صادق کو نہیں مانتے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کو نہیں مانتے، کیونکہ حضرت جعفر صادق کی جو بیوی تھیں وہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مینس کے حضرت ابو بکر کے گھرانے سے تھیں. ان کی شان اور مرتبہ یہاں سے اندازہ لگا لیں. جو سیدہ عائشہ صدیقہ کو نہیں مانتے وہ یہاں سے اندازہ لگا لیں جو حضرت جعفر صادق کی بیوی تھیں وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کے گھرانے سے تھیں. جی ناظرین کرام، جیسا کہ آپ لوگ نے میں نے آپ کو بتایا، علم بھی دیا اور آپ لوگ کے علم میں اضافہ بھی کیا. انہوں سے تھوڑے سے کوسچنس پوچھے، ہم نے آپ لوگ کو کا علم دیا کہ پہلے تو بتاتے چلیں رمضان کریم کا جو عشرہ چل رہا ہے، مغفرت کا چل رہا ہے. آپ لوگ اس میں جتنی بھی دعائیں اور توبہ کریں، آپ لوگ کے لیے آپ کے گناہ معاف کیے جائیں گے، اور جتنی بھی زیادہ آپ کو نیکیاں دکھی جائیں گی آپ لوگ کی، اور آپ لوگ کو جنت نصیب کی جائے گی. میں آپ کو بتاتا چلوں سب سے پہلے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ جاسم، ان سے تھوڑی سی ہم پوچھتے ہیں مدینہ شریف کے بارے میں، تھوڑی سی نعت وغیرہ بھی سنتے ہیں اور پروگرام کا اینڈ کرتے ہیں. جیسا کہ جتنا علم ہمیں تھا ہم نے آپ کو بانٹا اور آگے بھی ہم آپ کو انشاءاللہ بانٹتے رہیں گے. جیسا کہ آپ لوگ کے کوئی کوسچن یا کوئی سوالات، کوئی جوابات ہوں گے تو آپ ہمیں نیچے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. ہم آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب ہم مفتی صاحب سے پوچھ کے آپ لوگ کو ضرور بتائیں گے. اگر میرے سے کوئی غلطی کوتاہی ہوگی اس پروگرام میں تو مجھے معاف کیجیے گا، اور میری اسی طرح ویڈیوز کو لائک کرتے رہیں، شیئر کرتے رہیں. جیسے جتنا کرتے جائیں گے اور جتنے لوگ ہیں
کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ میں مجھ سے کوشچن کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کمنٹ میں آپ کو اس کا جواب دوں گا ضرور۔ چلیں ہمارے ساتھ حافظ یاسین موجود ہیں، ان سے تھوڑی سی نعت سنتے ہیں اور آپ لوگوں کو پروگرام کا اینڈ کرتے ہیں، کرامات رمضان کا اینڈ کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح ہمارے بھائی فاحد صاحب نے ہمارا پروگرام تھا 17 رمضان کے حوالے سے، حضرت سیدہ عائشہ کے حوالے سے اور 7 غزوہ بدر کے حوالے سے، تو یہ ان کی محبت ہے۔ انہوں نے مجھے پہلے ہی کہا کہ منقبت سمیر بھائی سنائیں گے، اور آپ نے ہمیں وہ سنہری جالیوں والی نعت جو ہے وہ آپ نے ہم کو سنانی ہے، تو میں انشاءاللہ اس کے 1-2 نظر آپ کی نظر کر رہا ہوں، تو آپ سب مل کر شامل ہو جائیے۔ کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں، پوچھنے میں لفظوں میں بیان کیسے کروں، پوچھنے والے میں لفظوں میں بیان کیسے کروں، کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہے سنہری جالیاں، کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہے سنہری جالیاں، اور جو یہاں پہنچا وہ آقا کی شفاعت پا گیا، جو یہاں پہنچا وہ آقا کی شفاعت پا گیا، راہ جنت کے دکھاتے ہے سنہری جالیاں، راہ جنت کے دکھاتے ہے سنہری جالیاں، وہ سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، مدینہ 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 پہنچنا در پر تو کہنا آقا، پہنچنا در پر تو کہنا آقا، سلام لیجے غلام آیا، مدینہ 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 مدینہ۔ جی بہت خوبصورت، بہت ہی پیاری آواز انہوں نے ہمیں سنائی اور ہمارے دل کی گہرائیوں سے ان کو سلام پیش کرتے ہیں، اور آپ اس پروگرام کا اینڈ کرتے ہیں۔ مجھے دیں اجازت، اگر آپ کو کوئی کمنٹ وغیرہ، کوئی آپ نے کوسچن کرنا ہے میرے پروگرام سے ریلیٹڈ، آپ کو کوئی بات بری لگی ہے ہماری تو ہمیں معاف کیجیے گا، کوئی آپ کو بات پوچھنی ہے تو مجھے کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور میری ویڈیو کو شیئر کیجیے جتنا زیادہ آپ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح مجھے پیار کرتے رہیں، میری ویڈیو کو دیکھ کے مجھے لائک کرتے رہیں۔ ابھی کے لیے مجھے دیں اجازت، آپ کو ملیں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔ رمضان کرامات رمضان کرامات رمضان کرامات رمضان کرامات رمضان کرامات رمضان۔